اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. معزز و محترم حاضرین سامعین اور ناظرین، آج 20 جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی خلیفہ اول امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے. تو اسی نسبت سے آج کی گفتگو آپ ہی کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، خصوصاً آپ کے خطبات اور چند مواعظ. آپ ایک منفرد اور امتیازی حیثیت رکھتے ہیں اس نسبت سے کہ افضل البشر بعد الانبیاء آپ کو یہ مرتبہ اور شان حاصل ہے، اور پھر آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ 4 آپ کی نسلیں جو ہیں وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں. آپ کے والد اور والدہ، آپ کے بیٹے، اور پھر آپ کے یا آپ خود ہو گئے، پھر آپ کے بیٹے اور پھر یا بیٹیاں اور پھر ان کی اولادیں. تو 4 نسلیں جو ہیں آپ کی وہ شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں. یہ اعزاز بھی آپ کا ایک امتیاز ہے، آپ کے ڈسٹنکشن ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا قرب ہے صحبت میں اور مال میں، وہ بھی آپ کو امتیاز عطا کرتا ہے، کیونکہ آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے دوست تھے اور ایک دیرینہ تعلق تھا. تو اس وجہ سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں جو تسکین ملتی تھی وہ کہیں اور دستیاب نہیں ہوتی تھی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے سب سے بڑے محسن صحبت میں اور مال میں ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو جس ہستی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مبارک نیابت ہے، خلافت ہے، سونپی گئی، وہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن کریم میں بہت سی آیات آپ کی شان میں، عظمت میں بیان ہوئی ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث صحیحہ جس میں آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت بیان ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطبات ہیں، یہ جو مواعظ ہیں، صحابی کا جو قول ہوتا ہے اسے بھی حدیث موقوف کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، کہ خصوصاً وہ چیزیں جن کا تعلق دین اور روحانیت کے ساتھ ہو یا آخرت کے ساتھ ہو، کیونکہ کوئی بھی صحابی کوئی بات اس معاملے میں اپنی مرضی سے یا اپنی ہوائے نفس سے نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میدان ہی وہ ہے کہ جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی وحی کے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی کے کسی کو نہ کسی دینی معاملے کے متعلق کوئی روشنی مل سکتی ہے، اور نہ ہی قبر اور حشر سے متعلق. تو لہٰذا صحابہ کرام علیہ الرضوان کے جو خطبات ہیں، کتب سیر میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے خطبات کا، یا ان کے مواعظ کا، یا ان کے جو وصایا ہیں یعنی ان کی وصیتیں ہیں ان کا. تو انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ جو بھی اسلام سے متعلق، مذہب سے متعلق، دین سے، آخرت سے متعلق کوئی بات ہے صحابی کی، تو یقیناً اس نے وہ چیز حضور علیہ السلام سے سماعت فرمائی ہوگی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر آپ کی یہ باتیں جو ہیں پھر اکثر تو آپ نے خطبات میں ارشاد فرمائی. جمعہ کا خطبہ یا آپ کا جو سب سے پہلا خطبہ ہے جب آپ نے یہ خلافت سنبھالی، یہ ذمہ داری اٹھائی، تو اس کے بعد یہ پہلا خطبہ جو کنز المال میں بھی بیان ہوا ہے، اور اب علامہ ابن سعد وغیرہ نے طبقات میں اس کو روایت کیا ہے کہ آپ جب سب سے پہلے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا ایھا الناس قد ولیت امرکم ولست بخیرکم، کہ اے لوگوں مجھے
تمہارا معاملہ یعنی امور سلطنت جو ہے معاملات یہ سپرد کیے گئے ہیں، اور میں تم میں بہتر نہیں ہوں، لست بخیرکم، یہ آپ کی کثر نفسی تھی کہ یہ ساتھ فرمایا کہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں، ولیکن نزل القرآن وسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم السنن، لیکن قرآن نازل ہو چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنتیں، اپنا طریقہ عطا فرما دیا ہے، اور اس وجہ سے کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، یعنی ہدایت اور نور اور روشنی مکمل ہو چکی ہے۔ قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی موجود ہے۔ فعلمنا ان اقیس الکیس التقیٰ، ہمیں بتایا گیا ہے، یعنی قرآن و حدیث سے یا حضور علیہ السلام کی سنت سے جو نور ہمیں ملا ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی عقل مندی جو ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسانا ہے، اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں۔ جو بندہ اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو اس کا مطلب ہے اسے اپنی اس ابدی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے، اور پھر اللہ کا ڈر اور خوف اگر دل میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کی پوری زندگی اور اس کے پورے اعمال، اس کی عادات، خصائل، سب ان میں سدھار پیدا ہو جائے گا، اصلاح اور بہتری آ جائے گی، ورنہ وہ پھر وَأَنَّ أَحْمَقَ الْحُمْقِ الْفُجُورِ، سب سے بڑی عقل مندی جیسے کہا وہ اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، اور سب سے بڑی بیوقوفی جو ہے وہ گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنا۔ وَأَنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حَتَّى آخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ، اور تم میں سے وَأَنَّ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ، میرے نزدیک تم میں سے سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جو کمزور ہے، یعنی جو معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے یا مالی امور میں اگر دیکھا جائے تو وہ غریب ہے، لیکن اگر اس کا حق ہے تو میرے لیے وہ طاقتور ہے۔ یعنی طاقتور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دوں کہ یہ غریب آدمی ہے تو اس کے حق کی کیا فکر کرنی، تو جو حق والا ہے وہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، تو اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ اس کے حق کا تعین کر دیا گیا ہے، تو جو حقدار ہے وہ طاقتور ہے، حتیٰ آخذ لہ بحقہ، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلاؤں۔ وَأَنَّ أَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِيُّ، اور جو تم میں سے طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، حتیٰ آخذ منہ الحق، یعنی اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے تو چاہے وہ جس عہدے پر بھی ہو، پھر میرے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی گویا کمزور ہی ہے، جیسے کمزور آدمی کا بازو مروڑ کر بھی اسے حق لے لیا جاتا ہے، یعنی دیکھا نہیں جاتا کہ یہ کوئی ری ایکشن دے گا، تو فرمایا اگر اس کے پاس 1000 ری ایکشن بھی ہوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے تو حق وہاں پر بہرحال ہم اس سے لے کر اپنے حقدار تک پہنچائیں گے۔ تو یہ جو آپ کا پہلا خطبہ ہے، اور اس میں یہ بڑی روح ہے، یہ مساوات، ایکوالٹی بیفور لا جو ہے پورے انسانی معاشرے کا ایک حسن ہے۔ جہاں قانون کے سامنے سب برابر نہیں ہوتے، وہ انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ جانوروں کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو، جہاں مائٹ از رائٹ ہو، اور قانون جو ہے وہ جو طاقتور ہو، اس کے سامنے قانون اور آئین اور عدالت کی حیثیت ایک باندی کی طرح ہو، تو وہ جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے، انسانوں کا نہیں ہوتا۔ تو یہ روح ہے پورے اسلام کی جو آپ نے پہلے خطبے میں بیان فرمایا۔ جہاں رول آف لا نہ ہو، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، تو وہاں ظاہر ہے کسی کو کیا حق ملے گا؟ جس کے پاس طاقت ہے بس وہی حقدار ہے، جو کمزور ہے وہ 1000 حق بھی رکھتا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ تو ایک ہی آیت ہے قرآن کریم کی جو کعبہ کے اندر اتری ہے، پورا قرآن باہر اترا ہے، ایک ہی آیت اندر اتری ہے، اور اس نے 2 ہی حکم دیے، ایک میرٹ سسٹم ہے، ایک رول آف لا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ پہلی چیز ہے کہ ذمہ داری، عہدہ، اقتدار اس کے سپرد کرنا جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی میرٹ پر فیصلہ کرنا۔ تو میرٹ سسٹم پہلی چیز ہے۔ دوسری ہے عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کی روح مساوات ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی فیصلہ کرو ہمیشہ عدل کا، انصاف کا فیصلہ کرو۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خطبے کا یعنی پہلا خطبہ ہے، اور چند کلمات ہیں لیکن گویا اس میں آپ نے پورے اسلام کی روح جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایھا الناس انما انا متبع ولست بمبتدع، اے لوگو میں متبع ہوں،
اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، سنت کی پیروی کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والا۔ ولست بمبتدع، میں مبتدع بدعتی نہیں ہوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی نئے کام کروں، اسی دین کو، اسلام کو، اس کے احکام کو میں نے نافذ کرنا ہے جو آلریڈی آ چکا ہے اور مکمل ہو چکا ہے۔ جیسے شروع میں آپ نے فرمایا ہر چیز مکمل ہے، کسی نئی روشنی کی ضرورت نہیں، اسی روشنی سے کائنات کا ہر مسئلہ جو ہے اس کی رہنمائی بھی مل سکتی ہے، روشنی بھی مل سکتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي۔ اب یہ خلیفہ اول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو جاننے والے بھی ہیں اور ہم مزاج بھی ہیں۔ اب ان کا یہ کلمہ بھی دیکھیے اور اس دور کو بھی دیکھیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص قانون سے بالا تر ہو، اس سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو خلیفہ اول فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ، اگر میں بہتر کام کروں، جو میری ذمہ داری ہے وہ نبھاؤں، تو فَأَعِينُونِي، پھر میری مدد کرنا، چونکہ میں اللہ رسول کے احکام کو امپلیمنٹ کر رہا ہوں، نافذ کر رہا ہوں، تو اس تنفیذ میں میرے معاون بننا۔ وَإِنْ زِغْتُ فَقَوِّمُونِي، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں، یعنی اگر میں یہ راستہ چھوڑ دوں جو سنت کا راستہ ہے، اللہ کے احکام کا راستہ ہے، میں کوئی غلطی کروں تو پھر مجھے سیدھا کرنا۔ فَقَوِّمُونِی، یعنی خلیفہ اول بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، جیسے فرما رہے ہیں کہ کوئی کمزور میرے نزدیک کمزور نہیں ہے، طاقتور ہے، اگر اس کا حق میں نے دینا ہے تو اس کا حق ہر صورت میں اسے دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بھی قانون کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ قانون سے بالا تر ہونا جو ہے یہ اسلام کی، قرآن کی، حدیث کی، حضور علیہ السلام کی سنت کی روح کے خلاف ہے، چونکہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی پیش کیا کہ اگر کسی کا میں نے کچھ دینا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ گزشتہ دنوں میں ربیع الاول شریف میں حضور علیہ السلام کے جو آخری ایام پر ہم نے کئی دن وہ حضور کے جو خطبات ہیں یا آپ کے مواعظ ہیں، آپ کی وصایا ہیں، وصیتیں ہیں، وہ پڑھی تھی، خصوصاً آخری 13 دن۔ تو آپ اس میں دیکھیں کہ ایک دن پورا حضور علیہ السلام گھر سے تشریف لائے اور اپنے آپ کو آپ نے بدلے کے لیے پیش کیا کہ کسی کا میں نے پیسہ دینا ہو یا کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہو جسمانی طور پر تو بدلہ لے لے، زبانی تکلیف پہنچائی ہو تو بدلہ لے۔ تو اس لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش فرما رہے ہیں تو پھر اور دنیا کا کون فرد ہے جو اس سے بالا تر ہو سکتا ہے کہ اس سے قانون نہ پوچھے کہ جو مرضی کرتا رہے۔ تو حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں قوّمونی، اگر میں ٹیڑھا ہوں تو پھر کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، تم میں سے ہر شخص کھڑے اور مجھے سیدھا کر دے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے پھر اگلی تاریخ میں کہ لوگوں کو جو اعتراض ہوتا تھا وہ سامنے کھڑے ہو کے پوچھتے رہے، اور اس سے کسی کی عزت میں فرق نہیں آیا، بلکہ اس کی عزت بڑھ گئی ہے کہ جس نے قانون کو ہر چیز سے بالا تر رکھا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، یہ جو اختتام اکثر آپ کے خطبات کا ہے اور کئی دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت اطہار کے خطبات جو ہیں انہی لفظوں پہ ختم ہوتے ہیں، اقول قولی ھذا، کہ میں نے یہ بات کہنی تھی، واستغفر اللہ لی ولکم، میں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار یعنی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو استغفار پہ ہی حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، ہر محفل کے آخر میں حضور استغفار فرماتے تھے، اور اس میں اگر محفل میں کوئی غلط باتیں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مبارک سنت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنائی۔ تو یہ آپ کا پہلا خطبہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے مواعظ جو ہیں وہ مختلف کتب میں ہیں۔ یہ ایک آپ کا خطبہ ہے جو حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس کو روایت فرمایا ہے، اور کنز العمال میں بھی ہے یہ، علامہ ابن ابی الدنیا نے قصر العمل میں اس کو روایت فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عکیم کہتے ہیں کہ خطبنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اما بعد، حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا فإنی اوصیکم بتقوی اللہ۔ اب وہاں بھی دیکھیں کہ تقوی سے ہی آپ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہاں بھی تقوی سے ہی شروع کیا، اور حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ نے اوصیکم بتقوی اللہ عز و جل کے کلمات حضور نے کئی دفعہ فرمائے، اور قرآن کی روح بھی تقوی ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وصیت فرماتا ہوں۔ وان تثنوا علیہ بما هو له اہل، اور یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یہ اسلام پورے کی روح ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اثر ذکر جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک زبانی ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا تسبیحات کے ذریعے، اس کے مبارک اسماء ہیں وہ ان کا ورد کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات پڑھنا، قرآن پڑھنا،
اور ایک ذکر ہے اللہ کی اطاعت کرنا، اور یہ وہ کامل ذکر ہے کہ جو انسان 24 گھنٹے کر سکتا ہے، یعنی ایسا ذکر ہے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا اور اللہ کی جو شریعت ہے، اس کے احکام ہیں، ان کی فرما برداری میں ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، تو پھر اس کا وہ لمحہ بھی ذکر میں ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی ثنا اور تعریف کی، تلقین کی۔ پھر فرمایا وَأَن تَخْلِطُ الرَّغْبَةَ بِالرَّهْبَةِ، اور خوف کے ساتھ ہمیشہ امید کو ملا کے رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرنا کہ اس کا خوف بھی ہو، چونکہ تقوی خوف کا نام ہے، تو اس لیے ساتھ آگے رغبت کو بیان کیا، لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے۔ وَتَجْمَعُ الْإِلْحَافَ بِالْمَسْأَلَةِ، اور جب بھی مانگو تو گڑ گڑا کر اور رو کر مانگنا، یعنی جو دعا ہے اس میں توجہ ہونی چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رونے والی آنکھوں کو پسند فرماتا ہے، تو یہ جو رونا ہے ظاہر ہے یہ اخلاص کی علامت ہے اور توجہ کی، انہماک کی علامت ہے۔ تو دعا ایسی نہ ہو کہ جیسے رٹے رٹائے کلمات انسان دہرا دیتا ہے، بلکہ پوری توجہ اور آداب کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، ایسی دعا مانگو کہ یقین ہو کہ قبول ہو رہی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ دعاء من قلب غافل لاہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا کہ جس کا دل غافل ہو، لاہی ہو، یعنی بے توجہ دل سے جس نے دعا مانگی ہے، اس کو خود پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ تو دعا جو ہے یہ بڑا انہماک سے، توجہ سے اور اخلاص سے کرنے والا کام ہے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ پڑھی فإن اللہ تعالیٰ اثنى علی زکریا علیہ السلام وعلی اہل بیتہ فقال، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے جو اہل بیت تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی اور یہ کلمات ارشاد فرمائے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل بیت وہ ہر بہتری اور اچھائی کی کام میں مکمل کوشش کرتے تھے اور اس میں جلدی کرتے تھے۔ یسارعون سرعت کے ساتھ اچھا کام کرتے تھے، یعنی ایک اچھا کام کرنا بھی فضیلت ہے، لیکن جلدی کرنا اور بڑی فضیلت ہے۔ جیسے قرآن کریم میں حکم ہے جمعہ کے لیے کہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان ہو تو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعہ کے دن خاص طور پہ جلدی آنا، بر وقت آنا اور ذرا جلدی چل کے آنا۔ اللہ نے ساج کا حکم فرمایا، ساج بھاگنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ دیر کرنے والا دن نہیں ہے کہ انسان بیٹھا رہے اور سوچتا رہے، پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ جیسے ٹائم ہو تو انسان جیسے اذان سنے تو فوراً پھر اللہ کے گھر کی طرف چلے، اللہ کے ذکر، اس کی یاد کی طرف۔ تو ساج یا کسی چیز کے لیے جو سرعت ہے یہ ایک الگ فضیلت ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، سارعوا بھاگو اور جلدی کرو۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی یہ خوبی قرآن نے بیان فرمائی کہ وہ خیرات اور اچھے کاموں کی طرف سرعت اور جلدی کرنے والے تھے یا جلدی کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں یاد کرتے تھے رغبت اور رہب، یعنی خوف اور امید کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارا خشوع رکھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تواضع کا اور محبت اور اخلاص کا رشتہ ہے وہ قائم کیے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسی خطبہ میں فرمایا ثم اعلموا عباد اللہ ان اللہ تعالیٰ قد ارتہن بحقہ انفسکم، اے اللہ کے بندو یہ جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد ارتہن بحقہ انفسکم، اللہ نے اپنے حق کے بدلے تمہاری جانیں رہن رکھ دی ہیں۔ جیسے کوئی چیز رہن رکھی جائے تو جب تک انسان اپنا حق ادا نہیں کرتا تو وہ جو مرہون ہے یا مرتہن ہے، رہن رکھی ہوئی چیز ہے، انسان اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ تو یعنی انسان اپنی جان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تب چھڑا سکتا ہے کہ جس کے بدلے وہ رہن رکھی گئی تھی انسان وہ ادا کرے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا ہر ایک کی جان جو ہے وہ اللہ کے ہاں رہن رکھی ہوئی ہے اللہ کے حقوق کے بدلے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ سورۃ مدثر میں۔ تو وہ رہن کیا ہے کہ انسان کے اعمال ہی انسان کو چھڑا سکتے ہیں یا پھنسا سکتے ہیں۔ تو ہم رہن ہیں اپنے اعمال کے بدلے، یعنی اعمال نہیں فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر شخص اللہ کے حقوق کے بدلے اس کا جو نفس ہے، جان ہے، وہ رہن رکھی ہوئی ہے۔ وَأَخَذَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَوَاثِيقُمْ، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے
مواثیقکم، تم سے میثاق لی ہے۔ اس میثاق کا ذکر اولو الالباب کی صفات میں ہم نے کیا ہے گزشتہ جو ہمارا موضوعات کا سلسلہ تھا۔ قرآن کریم کی روشنی میں الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کا وعدہ وفا کرتے ہیں، تو یہ میثاق اللہ نے لے لیا ہے کلمہ والوں سے۔ وہ میثاق کیا ہے؟ واشتری منکم القلیل الفانی بالکثیر الباقی، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تھوڑا اور فانی خرید لیا ہے اور زیادہ اور باقی ہمیشہ رہنے والا وہ دے دیا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم سے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے تمہاری جان لے لی ہے اور مال لے لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تھوڑی ہیں اور پھر دونوں چیزیں فانی ہیں، کہ ہم اللہ کو نبی دیں کوئی چیز تو پھر بھی ہم نے مر جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے، لیکن بدلے میں اللہ نے بأن لهم الجنہ جو عطا فرمائی ہے وہ کثیر بھی ہے، جس کی کوئی حد و حساب نہیں اللہ کی نعمتوں کی، اور پھر باقی ہے جو ہمیشہ رہنے والے۔ قرآن کریم نے کئی جگہ فانی اور باقی کے اس تقابل کو بیان کیا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی خالق کے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ہمارے پاس جو بھی ہے ختم ہے۔ جس چیز نے ختم ہو جانا ہو تو اس پہ اکڑنے اور پھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس چیز نے ختم ہو جانا ہے، ایک دن، دو دن، چند سال، تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی ہے۔ پھر فرمایا وَهَذَا کتاب اللہ فیکم لا تفنی عجائب، یہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، قرآن کریم، جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کا نور اور روشنی یہ ہمیشہ کائنات کو ہدایت اور رہنمائی عطا فرماتی رہے گی۔ ولا یطفأ نورہ، اس کا نور کبھی بجھایا نہیں جائے گا۔ قرآن جو ہے وہ محفوظ بھی ہے اور قرآن امام ہے کائنات کا، تو کوئی زمانہ ایسا نہیں کہ یہ قرآن کریم کو ہم کہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کا کوئی حکم جو ہے اب اس کا زمانہ نہیں رہا۔ فرمایا ہر دور قرآن کا دور ہے، اور قرآن ہر دور میں آج کی کتاب ہے، کبھی یہ کل کی کتاب نہیں ہوگی۔ فصدقوا قولہ، اس کے قول کی تصدیق کرو، وانتصحوا کتابہ، اور اس کے احکام سے نصیحت حاصل کرو، واستبصروا فیہ لیوم الظلمہ، اور اندھیرے دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو قرآن کریم سے۔ فإنما خلقکم للعبادہ ووکلکم بکم الکرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک اللہ نے انسانوں کو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا، اور تم پر مقرر کیے ہیں کرامن کاتبین، عزت والے وہ لکھنے والے فرشتے جو سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ثم اعلموا عباد اللہ انکم تغدون وتروحون فی اجر قد غیب عنکم علمہ، پھر فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو کہ صبح شام تم اس اجل کے، اس وقت کے قریب ہو رہے ہو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ یعنی موت جو ہے وقت مقررہ، ہر دن اور ہر پل، ہر صبح اور ہر شام، تغدون وتروحون، ہر صبح اور شام تمہیں اس موت کے قریب کر رہی ہے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آج آخری دن ہو، آج آخری صبح ہو، آج آخری شام ہو۔ تو فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْقَضِيَ الْآجَالُ وَأَنْتُمْ فِي عَمَلِ اللَّهِ فَافْعَلُوا، اگر تمہارے بس میں ہو کہ یہ اجل، یہ موت اس حال میں تمہیں آئے کہ جب تم اللہ کی اطاعت میں ہو، تو فَافْعَلُوا، پھر کبھی سستی نہ کرنا اس معاملے میں کہ آپ کو ہر صبح اور شام اپنے رب کی اطاعت میں پائے، اس کی نافرمانی میں نہ پائے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور یہ جو ہے یہ کرم اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے اس کی اطاعت میں رہے۔ یہ فضل بھی اللہ ہی کا انسان کو یہ توفیق دے سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک خاص یہ کیفیت ہے کہ ہر نیکی کی توفیق اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور ہر گناہ سے بچنے کا شرف اور طاقت بھی اللہ کے فضل سے عطا ہوتی ہے۔ فسابقوا فی مہل آجالکم قبل ان تنقضی آجالکم، جلدی کرو، سبقت کرو مہلت کے ان لمحات میں جو ملے ہوئے ہیں، یعنی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، تو لہٰذا یہ جو مہلت کی گھڑیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، تو اس کے لیے جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ موت آ جائے۔ فَيَرُدَّكُمْ إِلَىٰ أَسْوَاءِ أَعْمَالِكُمْ، اور ہمیں یہ موت لوٹا دے ہمارے برے اعمال کے نتیجے کی طرف۔ فَإِنَّ أَقْوَامًا جَعَلُوا آجَالَهُمْ لِغَيْرِهِمْ، کیونکہ کئی لوگ ایسا کرتے رہے کہ انہوں نے اپنی موت یا اپنا یہ اجل جو مقررہ وقت ہے یہ دوسروں کی نظر کیا، شیطان کی پیروی میں، اور اپنے فائدے کی بجائے کسی اور کے فائدے میں لگے رہے، اپنا نقصان کرتے رہے۔ وَنَسُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو بھلائے رہے۔ فَأَنْهَاكُمْ،
ان تکونوا امثالا، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں کہ ان جیسا نہ بننا کہ جنہوں نے یہ سونے سے بھی مہنگا وقت ضائع کر دیا، کیونکہ ایک وقت آنا ہے کہ پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا۔ ہم نے پچھتاوے والی آیتیں بھی پڑھی ہیں کچھ دن پہلے، یا لیتنا یا ویلتا لیتنی یا لیتنی، انسان کہے گا قیامت کے دن کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش یہ کیا ہوتا۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ پچھتاوے سے پہلے اب تو گھڑیاں ہیں، اب وقت ہے، اختیار ہے، فیصلہ بھی ہمارے پاس ہے، فائدہ بھی ہمارا ہے، تو لہٰذا اپنے فائدے میں کم سے کم یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ الوحا الوحا النجا النجا، جلدی کرو جلدی کرو اور اپنے آپ کو نجات کے راستے پر ڈالو۔ ان وراءکم طالبا حثیثا امرہ سریع، کیونکہ تمہارے پیچھے وہ موت کا فرشتہ ہے، طالبا حثیثا، جو بہت جلدی میں ہے، حثیث کہتے ہیں بہت جلدی، امرہ سریع، اور اس کا معاملہ جو ہے بہت جلدی کا ہے، یعنی فرشتہ جو ہے وہ کسی قسم کی تاخیر کی وہاں سے کوئی گنجائش نہیں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، قرآن کہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوگی اگر وہ وقت مقررہ موت آ جائے گی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف قرآن کی طرف متوجہ کیا اور پھر موت یاد دلائی، جو قرآن کے غالب موضوعات میں سے ہے، 5 موضوعات میں سے ایک موضوع قرآن کا موت ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ ہر صفحے پر آپ کو موت کا ذکر ملے گا۔ جس نے موت کو یاد نہیں رکھا، ظاہر ہے وہ اپنی زندگی میں کبھی رنگ نہیں بھر سکتا اطاعت کے اور حضور علیہ السلام کی اتباع کے۔ تو موت یاد دلائی اور پھر حق اور انصاف کی بات کی، اور پھر جو دین کی روح ہے تقوی، اس کا ذکر فرمایا، اور پھر جو اسی تقوی سے متعلق اللہ کے ساتھ جو بندے کا ربط اور تعلق ہے کہ اللہ کو اس انداز میں یاد کیا جائے کہ اس کا خوف بھی ہو لیکن امیدیں بھی اپنی انتہا پہ ہو، خوف بھی انتہا پہ ہو اور امید بھی انتہا پہ ہو۔ جیسے کئی بزرگوں کا یہ قول ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید اتنی ہے کہ اگر پتہ چلے کہ ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو میں اس ایک شخص کے بارے میں بھی مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، لیکن اگر سارے بخشے جائیں اور ایک ہی دوزخ میں ڈالا جائے تو میں اتنا اللہ سے ڈرتا ہوں کہ شاید وہ ایک بھی میں ہوں۔ تو یہ رغبت اور رہبت جو ہے وہ اس انتہا پہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے جو امت کے لیے احسان کیا ہے، جو ان کی دینی خدمات ہیں، مالی خدمات ہیں، مذہبی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے انہیں اپنی شان کریمی کے مطابق اس کے بدلے اور جزائیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔